السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خوش اور آباد ہوں گے۔ دوستو، مسلمان سائنسدانوں کی خدمات ہر دور میں ہی مسلمانوں کے لیے قابل فخر رہی ہیں۔ زندگی کے ہر موضوع پر مسلمان سائنسدانوں کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ مسلمان اگر آج دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کی وجہ صرف علم سے دوری رہی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ساری دنیا تعلیم پر زور دے رہی تھی تو مغلیہ دور کے بادشاہ ساری رقم اور خزانے کو تاج محل پر خرچ کرنے میں مصروف تھے، لیکن قدیم دور میں بہت سی ایسی چیزیں مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہیں جو کہ آج کے دور کی اہم ضروریات ہیں، جن میں شیمپو، کافی، کیمرہ اور دیگر چیزیں شامل ہیں۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ یہ ویڈیو گڈ نیوز نیٹ ورک اور CNN کے آرٹیکلز پر مبنی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ان معلومات کو غلط نہ کہہ سکے۔ دوستو، کیمرہ آج کے وقت کی بے حد ضروری چیز ہے۔ ہر موبائل کا ایک ضروری حصہ کیمرے کو سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ضرور ہوگی کہ کیمرے کا آئیڈیا ایک مسلمان سائنسدان ابن الہیثم نے دیا تھا، اور اس وقت کیمرے کو پن ہول کیمرہ کہا جاتا تھا۔ ابن الہیثم نے یہ دیکھا کہ روشنی کس طرح ایک سوراخ سے کیمرے میں منتقل ہوتی ہے، جتنا چھوٹا سوراخ اتنی ہی صاف تصویر۔ اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمان سائنسدان نے کیمرے کی پہلی قسم تیار کی، جسے پن ہول کیمرہ کہا جاتا ہے۔ لفظ کیمرہ بھی عربی زبان کا لفظ کمرہ سے نکلا ہے۔ اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1816 میں دنیا کی پہلی تصویر لی گئی تھی۔ دوستو، میڈیکل کی دنیا میں بھی مسلمان کسی دور میں پیچھے نہیں رہے۔ ابن سینا کا نام خاص طور پر طب میں بہت مشہور ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں موجود سرجری کے آلات کے تمام ڈیزائن 10ویں صدی کے بنائے ہوئے ہیں؟ ایک مسلمان ابو القاسم زہروی، جنہوں نے یہ سب آلات کو شکل دی تھی۔ سرجیکل سیزر سے لے کر آنکھوں کی سرجری کرنے تک کے آلات اور اس جیسے تقریباً 200 آلات کو ابو القاسم زہروی نے ہی ایجاد کیا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ماڈرن یونیورسٹی کا قیام بھی مسلمانوں نے ہی کیا تھا؟ جی ہاں، فاطمہ الفارابی نامی ایک لڑکی نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی کا قیام 9ویں صدی میں کیا۔ یہ وہ پہلی یونیورسٹی تھی جو باقاعدہ ڈگری بھی دیتی تھی۔ فاطمہ الغرابی ایک امیر تاجر کی بیٹی تھی، جس نے اپنی بہن مریم کے ساتھ مل کر اس یونیورسٹی کو کافی پھیلایا اور اس کے ساتھ ایک مسجد بھی قائم کی۔ 12 صدیوں کے بعد آج بھی یہ یونیورسٹی قائم ہے۔ دوستو، گھڑیاں جو کہ آج کے دور کی اہم ضرورت ہیں، ان کو بھی مسلمان سائنسدانوں نے ہی ایجاد کیا تھا۔ جس سائنسدان نے گھڑی کو ایجاد کیا تھا ان کا نام الجزاری ہے، اور یہ ترکی کے رہائشی تھے۔ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے انجینئر تھے۔ الجزاری نے 1206 تک بہت سی گھڑیاں بنا لی جو کہ مختلف شکلوں اور سائز کی تھی۔ ان گھڑیوں کو نماز کے اوقات دیکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، پرفیوم یہ بھی ایک مسلمان کیمسٹ کی ایجاد ہے۔ اس کیمسٹ کا نام ابن القندی تھا۔ ابن القندی ایک فلاسفر بھی تھے۔ ابن القندی کی کتاب میں 100 سے زیادہ خوشبودار تیل بنانے کے طریقے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خوشبو والی پانی اور پرفیوم کے متعلق بھی تحریریں القندی کی کتاب میں موجود ہیں۔ کافی۔ دوستو، کافی کے بغیر آج زندگی نامکمل سی لگتی ہے، لیکن کافی دریافت کرنے کا نسخہ بھی مسلمانوں کے سر پر ہی ہے۔ دوستو، ایتھوپیا کے ایک گاؤں میں رہنے والے ایک عربی چرواہ تھے جنہوں نے کافی کو دریافت کیا، جن کا نام خالد تھا۔ خالد نے محسوس کیا کہ ایک خاص قسم کی بیری کھا کر اس کی بکریاں چست ہو جاتی ہیں۔ اس نے ان بیریز کو ابال کر دنیا کی پہلی کافی دریافت کی۔ کافی کو ایتھوپیا سے یمن بھیجا گیا اور پھر اسے 1645 میں اٹلی کے شہر وینس میں بھیجا گیا۔ برطانیہ میں 1650 میں کافی کو ایک ترک شخص لایا تھا اور اس نے برطانیہ میں پہلا کافی ہاؤس کھولا تھا۔ پہلے اسے عربی قہوہ کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں اسے کافی کہا جانے لگا۔ دوستو، قدیم مصر کے لوگ ویسے تو صابن استعمال کرتے تھے، لیکن عربیوں نے سب سے پہلے شیمپو کو ایجاد کیا۔ برطانیہ میں سب سے پہلے ایک مسلمان نے سیلون کھولا۔ یہ شخص اس وقت کے بادشاہوں کے بالوں کا خیال رکھتا تھا۔ فاؤنٹین پین بھی 953 میں مصر کے سلطان نے ایجاد کیا۔ مصر کے سلطان کو لکھنے کے لیے ایسی قلم کی ضرورت تھی جو کہ اس کے کپڑے خراب نہ کرے، اس لیے سلطان نے سیاہی کو ایک جگہ ڈالا
اور قلم کی نوک سیاہی میں ڈال کر دنیا کا پہلا فاؤنٹین پین ایجاد کیا۔ دوستو بینک کا نظام بھی عرب سے ہی آیا ہے۔ 9ویں صدی میں مسلم تاجروں نے بینک کو قائم کیا جس میں وہ عراق میں لکھے چیک کو چائنا تک میں کیش کروا لیتے تھے۔ جدید دور کی ریاضی کی ایجاد بھی مسلمانوں ہی کی ہے۔ الخوارزمی اور القندی نے ایجاد کی تھی۔ الجبرا کا نام الخوارزمی کی کتاب پر ہی رکھا گیا ہے۔ جدید نمبرز کے سٹائل بھی اپنے دو مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ دوستو ونڈ مل آج کی جدید ٹیکنالوجی ہے جس میں ہوا کی مدد سے بجلی بنائی جاتی ہے، لیکن ونڈ مل بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ اسے فارس کے بادشاہ نے 634 میں بنایا تھا جو کہ مکئی کے دانوں کو پیسنے کے کام آتی تھی۔ اس کے علاوہ کھیتوں میں پانی بھی ونڈ مل کی مدد سے پھیلایا جاتا تھا۔ اس ونڈ مل کو 500 سال کے بعد یورپ میں متعارف کروایا گیا۔ دوستو آج ہوا میں بہت سے جہاز جیٹس اڑتے ہیں، لیکن ہوا میں اڑنے کا کانسیپٹ بھی مسلمانوں نے ہی قائم کیا۔ رائٹ برادرز کے جہاز بنانے سے بھی تقریباً 1000 سال پہلے مشہور مسلم سائنسدان عباس ابن فرناس نے تاریخ میں سب سے پہلے اڑنے کی کوشش کی تھی۔ 852 میں اس نے مسجد کے مینار سے ایک کپڑے کو لکڑی سے باندھ کر اڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن تھوڑا ہی اڑنے کے بعد اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن 875 نے جب اس کی عمر 70 سال تھی تب اس نے سلک کے کپڑے اور چیل کی لکڑی سے ایک مشین تیار کی۔ اس نے اس دفعہ پہاڑ سے اڑنے کی کوشش کی اور 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا اور پھر نیچے بھی اتر گیا۔ عباس ابن فرناس تاریخ میں پہلی دفعہ اڑنے والا شخص تھا۔ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسی کا ایک مجسمہ موجود ہے اور چاند پر ایک جگہ کو اس کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان علم اور سائنس کے میدان میں سب سے آگے رہے ہیں، لیکن جب علم سے غافل ہوئے تو زوال کا شکار ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ اس معلومات نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔